کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے موت کا موضوع ایسا ہے کہ ذرا لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کو سننا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، مگر اس میں انسان کے لیے سامان عبرت موجود ہے، اور یہ موت فائدے سے بھی خالی نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے ایک وضاحت موت کے متعلق بیان کی ایک مثال کے ذریعے۔ ایک بادشاہ اور اس کا وزیر دونوں خوش گپوں میں لگے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا وزیر سے کہ بھائی وزیر صاحب، کاش اگر ای موت نہ بودے چے خوشبو دے۔ فارسی میں کاش اگر ای موت نہ بودے چے خوشبو دے۔ وزیر میاں، کاش اگر یہ موت نہ ہوتی کیا اچھا ہوتا، ہماری بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی، نہ موت وارد ہوتی، بس بادشاہت کرتے اور تمہاری وزارت چلتی اور میری جو ہے بادشاہت چلتی۔ وزیر بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر موت نہ بودے این سلطنت ترا کہ رسیدے۔ بادشاہ جی، اگر موت نہ ہوتی تو یہ سلطنت بھی آپ کو نہ ملتی، آپ کے باپ دادے جو پہلے سے بادشاہ بنے ہوئے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کا نمبر آیا ہے، آپ کا نمبر ہی نہ آتا، وہی حکومت کرتے رہتے اور وہی حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھے رہتے، آپ کے باپ دادا تک موجود اور محدود رہتی۔ تو اللہ نے موت اسی لیے رکھی کہ تاکہ آگے ورثے اور ترکے اور لوگوں کو ان کا حق اور ان کا حصہ ملتا رہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب، یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب قالا کہا ربکا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو ریکال کرو، اس وقت کو اپنے ذہن میں لے کے آؤ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں سے اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی، فرشتوں نے سنی اور کہا کیا آپ ایسے خلیفے کو بنائیں گے، ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو فساد کرے گا زمین میں، کرپشن مچائے گا اور بلڈ شیڈ کرے گا، خون بہائے گا۔ دونوں کام ہو رہا ہے خوب۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اعتراض تو کر دیا، اب ساتھ میں جو ہے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں یہ بھی کہہ دیا، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قالا، اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا کرنا چاہا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ بزرگ و برتر نے اپنے تعارف کے لیے، اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنے تعارف کے لیے زمین پر لانا چاہا۔ آدم لأنه خلق من عدیم الارض،
آدم کو زمین کی کھال سے پیدا کیا گیا. کھال سے مراد یہ ہے کہ زمین کے مختلف حصوں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جثہ کہیں یا ان کا شیپ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. لفظ آیا خلیفہ، نائب. خلیفہ، نائب، خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا خلیفہ. اب کیا ہر انسان خلیفہ ہے، نائب ہے؟ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ خلیفۃ لتنفیذ اوامر اللہ تعالی و نواہیہ. خلیفہ وہ ہوتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اوامر اور نواہی کو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں تک پہنچائے. اور اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، اب اس لفظ پہ بھی یعنی اشکال ہے کہ خلیفہ سے مراد کیا ہے، کس کا خلیفہ؟ خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. حضور کے خلیفہ ابو بکر. ابو بکر کب خلیفہ بنے؟ جب حضور نہیں تھے. ابو بکر کے سکسیسر عمر. عمر جس وقت تھے ابو بکر نہیں تھے. اور عمر کے عثمان بعد میں آنے والے. جب عثمان تھے تو عمر قبر میں تھے. جب علی بنے تو عثمان قبر میں تھے. تو اللہ تو حی القیوم ہے. اللہ کیا ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ اس کے بعد پھر پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا؟ تو بعض مفسرین، یہ بات سن لیں بڑی اہم ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا خلیفہ. بعض مفسرین کی یہ رائے ہے اللہ کے یعنی خلیفہ کے، جیسے میں نے ترجمہ بتایا، بعد میں آنے والا. ابو بکر جو تھے اللہ کے خلیفہ نہیں تھے. ابو بکر حضور کے خلیفہ تھے. وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اب یہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو اللہ نے کیا فرشتوں سے مشورہ کیا؟ بھائی مشورہ کیا کیا؟ مشورہ ہوا تھا کیا؟ مشورہ مقصود نہیں تھا.